اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، اس آیت کو پڑھنے سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وراثت کے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں، کہ وراثت کی جو تقسیم کا علم ہوتا ہے، مطلب جو وراثت کی تقسیم کا علم ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم المیراث، میراث کا علم، یا اس کو پھر علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے. علم الفرائض کیا کہ اس کا سیکھنا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ سیکھ لے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا، اور ایسے ہی ہے نا، کچھ ہر کسی کو اس کی جو ہے میراث کا علم نہیں پتہ ہوتا. کچھ لوگ سیکھ لے تو یہ فرض سب سے ادا ہو جائے گا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ ضرور سیکھنا چاہیے، یا اگر کچھ میراث کی کوئی چیزیں چل رہی ہیں تو یہ دیکھیں اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اس کے اوپر انسان کی آخرت یا تو بگڑ سکتی ہے یا پھر سنور سکتی ہے. کیونکہ ایک حدیث بھی یہاں پہ بتاؤں گی کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی 70 سال اچھے اعمال کرتا ہے، اس کا جنت میں جانے کے لیے ایک بالشت کا فاصلہ جو ہے رہ جاتا ہے، تو وہ کوئی فیصلہ غلط کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ انسان جو ہے 70 سال تک اللہ کی خلاف ورزی کرتا رہا، لیکن اس نے آخری فیصلہ درست کر دیا تو وہ اس کے لیے وہ جہنم میں جانے والا تھا، لیکن چونکہ اس نے مال کی تقسیم صحیح کر دی تو وہ جنت میں چلا گیا. اس سے یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہ اس پر انسان کی عاقبت کا انحصار ہوتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں، کیونکہ یہ دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ حصے میں نے مقرر کر دیے ہیں. چوتھی چیز دیکھیں کہ کتاب و سنت میں جن وارثوں کے حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں ان کو ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ادا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یا تو آپ کی آخرت سنور سکتی ہے یا پھر آپ جو ہے نقصان اٹھائیں گے. پھر آگے جو ہے اس کے بعد وراثت کی جو تقسیم ہے وہ زندگی میں نہیں ہوتی. وراثت کی تقسیم زندگی میں نہیں ہوتی. زندگی میں اگر والدین کچھ کسی کو دیتے ہیں وہ ہبہ ہوتا ہے، یا کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں اپنی زندگی میں، چلو کہتے ہیں کہ بعد میں کوئی مشکلات نہ وہ کر دیتے ہیں، لیکن ویسے جو اصولاً دیکھا جائے تو وراثت کی تقسیم زندگی میں نہیں ہوتی. اور وراثت جس کے نام ہے، مثال کے طور پر جیسے مرد کے نام ہے تو فوراً اس وراثت کو تقسیم کیا جائے گا. اچھا آگے ہے کہ وراثت کی تقسیم ہو رہی ہو تو وارث کا زندہ ہونا ضروری ہے. اب میراث مثال کے طور پر جیسے کہ باپ کے نام ہی ہوتی ہے، اب باپ کے نام تھی، باپ فوت ہو گیا، اب اس کی وراثت تقسیم ہونی ہے تو اس کے آگے جو بچے ہیں وہ زندہ ہونے چاہیے. اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زندہ نہیں ہوتے، ان میں سے کوئی ایک، مثال کے طور پر باپ تھا، اس کا ایک بیٹا فوت ہو گیا. جب بیٹا فوت ہو گیا ہوا ہے تو اب میراث جو ہے اس بچے کو نہیں ملے گی. سمجھ آئیے بات کی؟ وراثت جو ہے، وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے تو وارث کا زندہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اگر اس کا بیٹا فوت ہو چکا تو پھر اگر وہ مر چکا ہے اس کا بیٹا تو اس کو حصہ نہیں ملے گا. آگے ہے کہ وراثت مرنے کے فوراً بعد تقسیم ہونی چاہیے سوائے ایک صورت کے. وراثت جو ہے مرنے کے فوراً بعد تقسیم ہونی چاہیے سوائے ایک صورت کے، اور وہ صورت کیا ہے کہ مرنے والے کی بیوی حاملہ ہو، اور جب تک اس کا حمل جو ہے، جب تک وہ فارغ نہیں ہوتی تب تک وراثت تقسیم نہیں ہوگی. کیونکہ پتہ نہیں بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی، کیونکہ وہ پھر وراثت کا اس طریقے سے وہ حصے کرنے ہیں نا، بیٹے کا زیادہ ہوتا ہے، بیٹی کا نصف ہوتا ہے. آج کل جیسے کہ الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں کیا جائے گا کیونکہ کسی وقت وہ بھی غلط ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے ہیں. اور آگے ہے کہ جو میراث اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم نہیں ہوتی وہ شخص جہنم میں جائے گا. پھر آگے وارث کے حق میں وصیت جو ہے وہ جائز نہیں ہے. وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں. جیسے ہم پڑھیں نا وصیت کریں یا ادائیگی قرض، ابھی بھی ہم نے پڑھا. تو بات یہ ہے کہ وصیت جو ہے وہ اپنی، جس کو اب دیکھیں وراثت جو ہے تقسیم ہو رہی ہے، اب اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیا، بیٹی کو اتنا، بیٹے کو اتنا، بیوی کو اتنا. ٹھیک ہے، اگر بیوی فوت ہو گئی تو شوہر کو اتنا. ٹھیک ہے، یہ سارے اللہ نے حصے مقرر کر دیے ہیں. اب مقرر جب کر دی اللہ نے تو اب یہ ہے کہ اب اپنی اولاد کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. وصیت وہ ہوتی ہے جب آپ کسی اور کو دے رہے ہیں. بات کی سمجھ آئی ہے؟ وصیت اپنی اولاد کو نہیں کر سکتے. اپنی زندگی میں اگر اپنی اولاد کو کریں گے تو وہ ہبہ ہوگا، تحفہ دینا.
لیکن اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو مطلب مرنے کے بعد جو مرنے سے پہلے آپ وصیت کر رہے ہیں تو وہ وصیت اپنی اولاد کے حق میں نہیں ہوتی، ان کے لیے نہیں ہوگی جو حصے دار ہے، بلکہ ان کے لیے ہوگی کہ جو حصے دار نہیں ہیں ان کو آپ کسی مطلب اس جائیداد میں سے کسی کے لیے وصیت کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ان سے ہٹ کے جو آپ کا حکم قرآن و حدیث سے ٹکرائے وہ ختم ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کہ کسی اور کو کر سکتی ہے، اور وہ بھی اب وہ بھی یہ بھی اور بھی چیز آپ نے بڑی بریکی کی یہ صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے جب وصیت کرنے والا اب یہ نہیں ہے کہ اب اس کی اولاد ہے، اب اپنی اولاد ہے تو اپنی ساری کی ساری وصیت کسی اور کو کر دے، یہ ظلم ہے، یہ اتنا زیادہ ظلم ہے۔ ایک صحابی کا بھی واقعہ تھا، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تھے نا کہ اللہ کے رسول میری ایک ہی بیٹی ہے تو میں کیا کروں، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کتنا کروں، 2/3 کر دوں، 3/3 کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں 1/3 مال کے 1/3 حصے میں سے وصیت کر سکتے ہو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو خوشحال چھوڑ کے جاؤ بجائے کہ تم صدقہ اتنا کر دو کہ اپنی اولاد کو محتاج چھوڑ کے جاؤ، یہ تو حصے اللہ نے مقرر کیے، تو اگر وصیت بھی ہے تو 1/3 حصے میں سے وصیت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ وصیت کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، دوسری چیز آپ نے یہاں پہ دیکھی ہوگی کہ آپ سارے دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اکثر حصے نہیں دیتے، مطلب ظلم کرتے ہیں، حصے پورے نہیں دیے جاتے، یا پھر دیے نہیں جاتے، یا پھر دیتے ہیں تو پورے نہیں دیتے، تو یہ ایک ظلم ہے کیونکہ اللہ نے حصے مقرر کر دیے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظلم بھی کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ عیش میں بھی ہیں، ان کے پاس سارا کچھ بھی ہے، تو اللہ ان کو کیوں نہیں پکڑتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ علیم ہے اور اللہ بردبار ہے۔ اچھا، حلیم کا مطلب کیا ہے؟ بردبار کا کیا مطلب ہے؟ کہ فوراً سزا نہیں دیتا لیکن اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی، یہ ہاں وہ تو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، ہاں جی۔ تو چلے آگے پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے نصف آدھا ہے، ما تارکا، اس ترکے میں سے، ازواجکم، جو چھوڑ جائے تمہاری بیویاں۔ اب دیکھیں شوہر کے لیے کہا جا رہا ہے، شوہر کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے نصف آدھا ہے، ما تارکا، جو ترکہ چھوڑا، ازواجکم، تمہاری بیویوں نے۔ بیویاں فوت ہو گئی تو شوہر کو آدھا حصہ ملے گا، اس کے ترکے میں سے آدھا اس کو مل جائے گا شوہر کو۔ کیوں؟ کس صورت میں؟ اللہ نے آگے وضاحت کر دی، اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ، اگر نہیں ہے ان کے لیے اولاد، اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کا جو ترکہ ہے اس میں سے شوہر کو آدھا مل جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ، پھر اگر ہے ان کے لیے ولد، اولاد، لیکن اگر ان کی اولاد تھی تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر چوتھا حصہ ملے گا۔ دیکھیں نا، کبھی یہاں پہ اللہ نے پہلے آدھا بتایا پھر یہاں پہ چوتھا، تو اس کی صورت بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے نا کہ ہاں، اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، کہ اور تمہارے لیے اس مرد کے لیے آدھا حصہ ہے اس ترکے میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ، اگر نہ ہو ان کے لیے اولاد، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ، لیکن اگر اولاد ہو، ولد، اولاد ہو ان عورتوں کے لیے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر مرد کو چوتھا حصہ ملے گا، مِمَّا تَرَكْنَا، اس ترکے میں سے جو وہ چھوڑ گئیں، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، بعد وصیت کے، اگر وہ کوئی وصیت کر گئی۔ وصیت خالی مرد نہیں کر سکتا، عورت بھی اپنی پراپرٹی میں سے وصیت کر سکتی ہے، یہ اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ وصیت اپنی مرضی سے کر سکتی ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ وہ عورت جو مرنے والی تھی کوئی وصیت تو نہیں کر کے گئی، بعد وصیت کے یہ سارا کچھ ہوگا۔ یوصین بہا، اگر وصیت کی تو اس وصیت کو پورا کیا جائے گا، او دین، یا پھر ادائیگی قرض، جو قرض اگر قرض تھا اس عورت کے اوپر تو اس قرض کو پہلے ادا کیا جائے گا۔ اور جیسے میں کل بتا رہی تھی کہ اگر بے شک اتنا زیادہ اس کے اوپر قرض ہو کہ ساری اس کی جتنی بھی اس کے پاس جو اس نے چھوڑا وہ سارے کے سارا قرض میں نکل گیا، تو پھر کسی کو وارث کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان عورتوں کے لیے، اب دیکھیں مرد فوت ہو جائے تو عورتوں کو کتنا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے رُبُعُ، چوتھا حصہ ہے، مِمَّا تَرَکْتُمْ، جو تم چھوڑ جاؤ، ٹھیک ہے؟
ان عورتوں کو کیا ملے گا؟ چوتھا حصہ ملے گا مما ترکتم، جو مرد چھوڑ گیا اس کی جائیداد میں سے جو ہے چوتھا حصہ ملے گا عورتوں کو. ان لم یکن لکم، اگر ہے تمہارے لیے ولد اولاد، اگر مرد کی اولاد تھی تو پھر کیا ہوگا کہ چوتھا حصہ ملے گا عورت کو. فَإِن كَانَ، پھر اگر نہ ہو، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر فَإِن، اور اگر کانا ہے، لَكُمْ تمہارے لیے، وَلَدٌ اولاد، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو پھر 8واں حصہ. سمجھ آئیے بات کی؟ دوبارہ پڑھ دیتی ہوں. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور اگر ان عورتوں کے لیے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ ان عورتوں کو چوتھا حصہ ملے گا، مما ترکتم جو تم چھوڑ جاؤ. ان لم یکن لکم، اگر نہیں ہے تمہارے لیے، ولد اولاد. فإن کان لکم ولد، اور اگر ہے اولاد، فلہن الثمن تو پھر عورتوں کو 8واں حصہ ملے گا. مما ترکتم، اس ترکے میں سے، من بعد وصیت جو تم چھوڑ گئے اس ترکے میں سے 8واں حصہ ملے گا بعد وصیت کے. توصون بہا، جو وصیت کی گئی اس وصیت کو پورا کیا جائے گا. او دین، یا جو قرض ہے اگر تو قرض کی ادائیگی کی جائے گی. پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر ہے آدمی، یورثُ کہ جس کی میراث ہے، کلالہ، وہ کلالہ ہے. اب کلالہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نئی چیز آ گئی ہے نا، وہ تو ہم پڑھ رہے ہیں سارا کچھ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، اگر ہے مرد جس کی میراث ہے، کلالہ، کلالہ ہے. کلالہ کہتے ہیں جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا ہو. ایک جگہ پہ ہے کہ جس کے نہ ماں باپ ہو نہ اولاد ہو، لیکن اس کا صحیح جو مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کلالہ سے مراد ایسا مرد، کلالہ مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی، ایسا مرد یا عورت جس کا باپ بھی نہ ہو اور جس کا بیٹا بھی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں کلالہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اگر ہے کوئی ایسا مرد، یورثُ کہ جس کی میراث ہے، کلالۃً وہ کلالہ ہے، اَوْ امرأۃ یا عورت کلالہ ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے. وَلَهُ أَخٌ، لیکن اس کا بھائی ہے. او اختن، یا اس کی بہن ہے. ٹھیک ہے، بھائی بہن ہے لیکن باپ بھی نہیں بیٹا بھی نہیں ہے. تو پھر اللہ فرماتے ہیں اگر بھائی بہن ہے، فَلِكُلِّ تو ہر ایک کو، ہر ایک بہن بھائی کو کتنا ملے گا؟ واحد منہم السدس، ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. اور یہاں پہ یہ چیز یاد رکھے، یہاں پہ وہ تقسیم نہیں ہوگی کہ مرد کو زیادہ اور عورت کو تھوڑا. اگر مرد یا عورت کلالہ ہے اور اس کے کلالہ ہے تو اس کے بہن بھائی ہیں، تو ان بہن بھائیوں کو برابر حصہ ملے گا. یہ نہیں ملے گا کہ مرد کو دگنا اور عورت کو، یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے، یہاں پہ مساوی ملے گا. اللہ فرماتے ہیں اگر ایک بہن اور ایک بھائی ہے تو ہر ایک کو اس میں سے کیا ملے گا؟ سدوسو، چھٹا حصہ. فَإِن كَانُوا، پھر اگر ہیں، اکثر زیادہ، من ذالک، اس سے، یعنی ایک بہن بھائی سے زیادہ بہن بھائی ہیں، فَهُمْ تو پس وہ شرکاء، پھر حصہ کم ہو جائے گا نا، تو پھر کیا ہوگا؟ فَهُمْ پس وہ شرکاء، وہ سارے شریک ہو جائیں گے بہن بھائی، فی الثلث، تہائی حصے میں، من بعد وصیت، پھر وہی بات کہ جو وصیت کی گئی ہے، یوصی بہا، اس وصیت کو پورا کیا جائے گا. او دین، یا پھر ادائیگی قرض ہے اس کو، اس کے بعد یہ حصے جو ہیں وہ کیے جائیں گے. پھر اللہ فرماتے ہیں غیر مضار، نہ نقصان پہنچایا جائے کسی کو، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے. وصیت، اور یہ وصیت ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے. دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ نے فرمائی کہ کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، یہ اللہ نے حصے مقرر کر دیے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. واللہ، اور اللہ، علیم حلیم، اللہ خوب جاننے والا اور حلیم بردباد ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بردباد سے مراد ایسا بردباد کہ جو فوراً سزا نہیں دیتا. ٹھیک ہے، بس اتنے پڑھیں گے.